جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے۔ بھائی ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہے میرے دوست، میرے استاد جناب محترم ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فیک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، سامعین ناظرین، سورہ دہر جو 31 آیات پر مشتمل ہے، اس کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ پچھلی نشست میں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 3 سے لے کر 7 نمبر تک کا آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اگر ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے سورہ دہر کے نام کی وجہ تسمیہ، تاریخی پس منظر کے متعلق تھوڑا سا کچھ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر، اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اما بعد۔ سورہ دہر کا نام جیسے سورہ دہر اور انسان بھی سے کہا جاتا ہے، سورہ دہر بھی اور الانسان بھی اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ دونوں نام پہلی آیت کے لفظ حل اتی علی الانسان اور حین دہر سے ماخوذ ہیں۔ اور جہاں تک زمانۂ نزول کا تعلق ہے، اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں، یعنی علامہ زمخشری، امام راضی، قاضی بیضاوی، علامہ نظام الدین نیسابوری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے۔ اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول بھی ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورت کو مدنی کہا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہے تو مکی، مگر آیات 8 سے 10 جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک اس صورت کے مضامین اور انداز بیان کا تعلق ہے، وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے، جو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات بعد شروع ہوا تھا۔ پھر آیات نمبر 8 تا 10 تو وہ پوری سورت کے سلسلہ بیان میں اس طرح پیوست ہیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضمون کیا ہوا، اس کے ساتھ ہوا۔ تو 15-16 سال پہلے نازل، یعنی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سورہ 15-16 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے کئی سال بعد نازل ہونے والی یہ 3 آیتیں یہاں لا کر جو ہے ثبت کر دی گئی ہیں۔ مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے سورہ دہر کے موضوع و مضمون کے متعلق کچھ بتائیے گا۔ اس سورہ کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ پر چلے تو کس انجام سے دوچار ہوگا۔ قرآن کی بڑی صورتوں میں تو یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ابتدائی مکی دور کی صورتوں کا یہ خاص انداز بیان ہے کہ جو باتیں بعد کے دور میں مفصل ارشاد ہوئی ہیں وہی اس دور میں بڑے مختصر مگر بڑے انتہائی مؤثر طریقے سے ذہن نشین کرائی گئی ہیں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فکرے استعمال کیے گئے ہیں جو سننے والوں کی زبان پر خود بہت چڑھ جائے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک ایسا تھا کہ جب وہ کچھ نہ تھا، پھر ایک مخلوق نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے، اور کوئی اس خود بینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کے اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں،
اس لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش و حواس رکھنے والا بنایا گیا ہے۔ تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں، تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے شاکر بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے تو انہیں آخر میں کیسا انجام دیکھنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5 سے 22 تک یہاں شروع ہو جائے گا وہ معاملہ۔ مسلسل انعامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے وہ لوگ اپنے رب کے یہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندی کا حق ادا کیا ہے۔ ان آیت میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے وہ کیا اعمال ہیں جن کی بنا پر اس جزا کے مستحق ہوئے۔ اچھا، مکی دور کی ابتدائی صورتی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوص یہ بھی ہے کہ ان میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کا مختصر تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کئی وہ اخلاقی اوصاف اور نیک اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں جو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، اور کئی اعمال و اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اسلام انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بیان نہیں کی گئی ہیں کہ ان کا کیا اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی اس آج زندگی سے نکلتا ہے، بلکہ صرف اس حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی میں ان کا مستقل نتیجہ کیا ہوگا۔ اچھا، قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کوئی بری صحت مفید ہو یا کوئی اچھی سے نقصان دہ ہو، یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے۔ انشاءاللہ جب دوسرا رکوع شروع کریں گے تو پھر اس کے بارے میں دوسرے رکوع میں بات انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں آج کے درس قرآن سورہ دہر کی آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ اس کی تفصیلات سے کچھ آگاہ کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہدینا سبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا انسان کا، جیسے میں نے ابھی مضمون میں ذکر کر رہا تھا۔ یعنی ہم نے اسے محض علم اور عقل کی قوت دیکھ کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا ہے، اور اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس سورہ بلد میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے دونوں راستے، خیر و شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے۔ پھر اس سورہ شر سے یہی بات اس طرح بیان کی گئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے انسان کے نفس کو اس کی ذات کی جس نے تمام ظاہری باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا، پھر اس کا فجور اور اس کے تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے۔ اچھا، ان تمام تصریحات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے نا تو ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ان تفصیلی بیانات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں راستہ دکھانے سے مراد رہنمائی کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، بلکہ بہت سی صورتیں ہیں جن کی حدود نہایت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو علم و عقل کی صلاحیت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی حص بھی دی گئی ہے، مورل، جس کی بدولت وہ فطری طور پر بلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے، بعض افعال اور اوصاف کو برا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان میں مبتلا ہو، اور بعض افعال اور اوصاف کو اچھا جانتا ہے اگرچہ وہ خود اس سے اجتناب کر رہا ہو۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر ایسے فلسفے گڑھ لیے ہیں، دی گئی بنا پر بہت سی برائیوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ وہی برائیاں اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ کرے نا تو اس پر چیخ اٹھتے ہیں۔ اچھا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے جھوٹے فیصلوں کے باوجود حقیقت میں وہ ان کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح نیک اعمال اور اوصاف کو خواہ کسی نے جہالت اور حماقت اور دقیانوسی کرا دے رکھا ہو، لیکن جب کسی انسان سے خود اس کی ذات کو کسی نیک سلوک کا فائدہ پہنچتا ہے نا تو اس کی فطر سے قابل قدر سمجھ کر مجبور ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر یا نفس لوامہ کے نام کی ایک چیز رکھی ہے جو اسے ہر اس موقع پر ٹوکتی ہے جب وہ کوئی برائی کرنے والا ہو یا کر رہا ہو یا کر چکا ہو۔ اس ضمیر کو خواہ انسان کتنی تھپکیاں دے کر سلائے، اس کو بحث بنانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، لیکن اسے بالکل فنا کر دینے پر قادر نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ڈھیٹ بن کر اپنے آپ کو قطعی بے ضمیر ثابت کر سکتا ہے، وہ حجتیں بگاڑ کر دنیا کو دھوکہ دینے کی بھی ہر کوشش کر سکتا ہے، وہ اپنے نفس کو بھی فریب دینے کے لیے اپنے افعال کے لیے بے شمار عذرات بہانے تلاش کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے اس کی فطرت میں جو محاسن بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جاندار ہے ہمارے بھائی کہ کسی برے انسان سے یہ بات چھپی نہیں رہتی کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ سورہ قیامہ میں فرمائی گئی نا کہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔
تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہ بہت سے خدا اس کارخانہ ہستی کے بنانے والے اور چلانے والے ہو سکتے ہیں. اس طرح آفاق اور انفس کی یہ نشانیاں قیامت اور آخرت پر بھی صریح دلالت کرتی ہیں. انسان اگر ان سے آنکھیں بند کر لے یا اپنی عقل سے کام لے کر ان پر غور نہ کرے یا جن حقائق کی نشاندہی یہ کر رہی ہیں ان کو تسلیم کرنے سے جی چرائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو حقیقی خبر دینے والے نشانات اس کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اس میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. موقع جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا صرف گھوم کے دیکھ لو دنیا کو مطلب تو پتہ چل جائے گا رب کی ذات کا. پھر چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں اس کی ہم اثر دنیا یعنی اس سے پہلے گزری ہوئی تاریخ کے تجربات میں بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آتے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالاتر حکومت اس پر اور ساری کائنات پر فرما روائی کر رہی ہے جس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے، جس کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے اور جس کی مدد کا وہ محتاج ہے. یہ تجربات و مشاہدات صرف خارج ہی میں اس سے حقیقی خبر دینے والے نہیں ہیں بلکہ انسان کی اپنی فطرت میں بھی اس کی بالاتر حکومت کے وجود کی شہادت موجود ہے جس کی بنا پر بڑے سے بڑا دریا بھی برا اٹھانے پر خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور سخت سے سخت مشرک بھی سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو پکارنے لگتا ہے. اب پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا اور عمدہ خدمات کا صلہ ملنا ضروری ہے. یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کسی نے کوئی جرم کیا ہو اس کی سزا ملنی چاہیے اور کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس کا جزا ضرور ملنی چاہیے. ہمیں آپ دیکھ لیں ہم بات بات پہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہو تو ہم اس سے شکریہ ادا کرتے ہیں. کسی نے راستہ دے دیا کرسی بیٹھنے کی دے دی کوئی اچھا کر دیا فوراً اس کو ہمارا ضمیر میں کہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کے نیک کام کا صلہ دیا جائے. اسی بنا پر تو دنیا کے ہر معاشرے میں عدالت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا جاتا ہے اور جن خدمات کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے ان کا صلہ دینے کی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے. یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اخلاق اور قانون مکافات کے درمیان ایک ایسا لازمی تعلق ہے جسے انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب اگر یہ مسلم ہے کہ اس دنیا میں بے شمار جرائم ایسے ہیں جن کی پوری سزا تو درکنار سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی اور بے شمار خدمات بھی ایسی ہیں جن میں پورا صلہ تو کیا کوئی صلہ بھی خدمت کرنے والے کو نہیں مل سکتا. تو آخرت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں بچتا ہمارے پاس الا یہ کہ کوئی بے وقوف یہ فرض کر لے یا کوئی ہر درم یہ رائے قائم کرنے پر اصرار کرے کہ جی انصاف کا تصور رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جو وجہ سے خود انصاف کے تصور سے خالی ہے. اور پھر اس سوال کا جواب اس کے ذمہ رہ جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کے اس اندر یہ انصاف کا تصور آخر کہاں سے گیا. پھر چھٹا نقطہ یہ ہے اور بڑا اہم نقطہ یہ کہ ان تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صریح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے کتابیں نازل فرمائیں جن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ شکر کی راہ کون سی ہے اور کفر کی راہ کون سی ہے اور ان دونوں راہوں پر چلنے کے نتائج کیا ہیں. انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تمام تعلیمات بے شمار محسوس اور غیر محفوظ طریقوں سے اتنے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی خدا کے تصور آخرت کا تصور نیکی اور بدی کے فرق اور ان کے پیش کردہ اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام سے ناواقف نہیں رہ گئی ہے. خواہ سے یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ علم ایسے انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سے حاصل ہوا ہے. جو لوگ انبیاء اور کتابوں کے منکر ہیں یا ان سے بالکل بے خبر ہیں وہ بھی بہت سی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو دراصل کی تعلیمات سے چھن چھن کر ان تک پہنچی ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کا اصل ماخذ کون سا ہے. مسلمانوں کو تو کہا گیا نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہمیں تو حکم دیا گیا نا کہ ہم تو خود اقرار کرتے ہیں منہ سے ہم ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ آخرت پہ اور پھر نبیوں کو فرق نہیں لا نفرق بین احد من رسلہ نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کوئی اونچا نیچے نہیں بالکل. یہ تو اس کے بعد پھر ہمیں جو اقرار ہے ہمارا یہ ہمارے اعمال سے ظاہر بھی ہونا چاہیے. اب اس سے اگلی آیت ہے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا
इन्नल अबरार यशरबून मिन कासी कान मिजाजहु काफूरा। जैसे मैंने मज़मून में कहा था ना कि यहाँ पे इंसानों के जो नेक अमाल होंगे उनके जज़ा की बात की जा रही है। अब वही बात यहाँ की जा रही है कि कुफ्र करने वालों को हमने ज़ंजीरों और तौक और भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है, और नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएँगे जिनमें आब काफूर की आमेज़श होगी। यानी वो काफूर मिला हुआ पानी ना होगा, बल्कि ऐसा कुदरती चश्मा होगा जिसके पानी की सफाई और ठंडक और खुशबू काफूर से मिलती-जुलती होगी। आइनन यशरब बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यानी ये एक बहता चश्मा होगा जिसके पानी के साथ अल्लाह के बंदे शराब पिएँगे और जहाँ चाहेंगे बस सूरज की शाखें निकाल लेंगे। अब ये इबादुल्लाह से इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह के बंदे या इबादुर रहमान, रहमान के बंदे के अल्फाज, ये अगरचे लुग़वी तौर पर तमाम इंसानों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, कि वो सभी खुदा के बंदे हैं। लेकिन कुरान में जहाँ भी ये अल्फाज आए ना, इनसे नेक बंदे ही मुराद हैं। गोया कि बद लोग जिन्होंने अपने आप को बंदगी से खारिज कर रखा हो, इस काबिल नहीं है कि उनको अल्लाह ताला अपने इसमें गिरामी की तरफ मंसूब करते हुए इबादल्लाह या अब्दुर्रहमान के मौजूद खिताब से नवाजे। ये मतलब नहीं है कि वहाँ वो कताल फावड़ा लेके नालियाँ खोदेंगे और इस तरह इस चश्मे का पानी जहाँ ले जाना चाहेंगे ले जाएँगे, बल्कि इनका एक हुक्म और इशारा इसके लिए काफ़ी होगा कि जन्नत में वो जहाँ वो चाहें, उसी जगह वो चश्मा फूट गए। यानी बसोलन निकाल लेने के अल्फाज इसी मफहूम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कहा ना, जन्नत में जो आदमी की नीयत होगी, जो ख्याल करेगा, उसे मुहैया कर दिया जाएगा। ये उसकी तरफ इशारा है। फिर इसके अगले आयत है, यूफूना बिन नज़री व यहाफूना यौमन काना शुर्रहु मुस्ततीरा। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नज़र पूरी करते हैं। ये गौर कीजिएगा। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नज़र पूरी करते हैं। अब नज़र पूरी करने का एक मफहूम ये है कि जो कुछ आदमी पर वाजिब किया गया हो ना, उसे वो पूरा करे। अब दूसरा मफहूम ये है कि जो कुछ आदमी ने खुद अपने ऊपर खुद वाजिब कर लिया हो, या बिलफाज़ दीगर जिस काम के लिए करने का उसने अहद किया हो, उसे वो पूरा करे। और तीसरा मफहूम ये है कि जो कुछ आदमी पर वाजिब हो, ख़्वाह वो उस पर वाजिब किया गया हो या उसने खुद अपने ऊपर वाजिब कर लिया हो, उसे वो पूरा करे। अच्छा, इन तीनों मफहूम में से ज़्यादा मारूफ मफहूम दूसरा है, और आमतौर पर लफ्ज़ नज़र से वही मुराद लिया जाता है। बहरहाल यहाँ इन लोगों की तारीफ या तो इससे इस लिहाज से की गई है कि वो अल्लाह ताला की आयत करदा वाजिबात को पूरा करता है, या इस लिहाज से की गई है कि वो ऐसे नेक लोग हैं कि जो खैर और बुराई के काम अल्लाह ने उन पर वाजिब नहीं किए हैं, उनको भी अंजाम देने का जब वो अल्लाह से अहद कर लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं। खुदा के उन वाजिबात को अदा करने में किसी किस्म की कोताही करें जो अल्लाह ने उन पर आयत फरमाए हैं। अच्छा, लेकिन माजिद भाई, मुनासिब मालूम होता है कि यहाँ इनको ज़रा तफसील के साथ बयान कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है हमारे मुआशरे के अंदर, ताकि लोग नज़र के मामले में जो गलतियाँ करते हैं ना, ये जो गलतफ़हमियाँ लोगों में पाई जाती हैं, इनसे बच सकें। नज़र के सही कवायद से वाकिफ़, ताकि वो नज़र के सही कायदे से वाकिफ़ हो जाएँ। ये बड़ा अहम मसला है। अच्छा, फुक़हा ने नज़र की 4 किस्में बयान की हैं। एक ये कि एक आदमी ने अल्लाह से ये वो अहद करे कि वो उसकी रज़ा की खातिर फलाँ नेक काम करेगा। दूसरा ये कि उस बात की नज़र माननी कि अगर अल्लाह ने मेरी फलाँ हाजत पूरी कर दी ना, तो मैं शुक्राने में फलाँ नेक काम करूँगा, ये नवाफ़िल पढ़ूँगा या ये काम करूँगा। इन दोनों किस्म की नज़रों को फुक़हा की इस्लाह में नज़र तबर्रुर या नेकी की नज़र कहते हैं। इस पर इत्तफ़ाक़ है कि इसे पूरा करना वाजिब है। तीसरा ये कि आदमी कोई नाजायज़ काम करने या कोई वाजिब काम ना करने का अहद कर ले। और चौथा ये कि आदमी कोई मुबाह काम करने के अपने ऊपर लाज़िम कर ले, या कोई मुस्तहब काम ना करने का, कोई खिलाफ़ उला काम करने का अहद कर ले। अच्छा, इन दोनों किस्मों की जो नज़र को फुक़हा की इस्लाह में नज़र लजाज या झगड़ालूपन और ज़िद की नज़र कहते हैं। अच्छा, इनमें से तीसरी किस्म की नज़र के मतलब इत्तफ़ाक़ है कि वो मुनक़्क़दी नहीं होती, वारिद नहीं होती, और चौथी किस्म का मतलब फुक़हा में इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि इसे पूरा करना चाहिए, बाज़ कहते हैं कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा कर देना चाहिए, और बाज़ कहते हैं कि आदमी को इख्तियार है, ख़्वाह नज़र पूरी कर दे या कफ़ारा अदा कर दे। अच्छा, शाफ़ियों और मालिकियों के नज़दीक ये नज़र भी सिरे से मुनक़्क़द ही नहीं होती, और हनफियों के नज़दीक दोनों किस्म की नज़र पर कफ़ारा लाज़िम आता है। अब आइए दूसरे पहलू की तरफ। अब मुतअद्दिद अहादीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नज़र मानने से मना फरमाया है, जो ये समझते हुए मानी जाए कि इससे तकदीर बदल जाएगी, या जिसमें कोई नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए बतौर शुक्र करने की बजाय आदमी अल्लाह ताला को बतौर मुआवज़ा ये पेश करके कि आप मेरा ये काम कर दें अल्लाह, तो मैं आपके लिए फलाँ नेक काम करूँगा।
یہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ حدیث کی آخری فکر مطلب یہ ہے کہ بخیل یوں تو راہ خدا میں مال نکالنے والا نہیں ہوتا، مال جمع کر کے رکھتا ہے، نظر کے ذریعے سے اس لازم کو کچھ خیرات کر دیتا ہے کہ شاید یہ معاملہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر بدل کر دے، یعنی اس کی اپنی اس میں لالچ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہ وہ کام پہلے کرا سکتی ہے نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ اور تقریباً اسی مضمون کی متعدد روایات جو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہیں، اور ایک روایت بخاری مسلم دونوں نے نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت نظر ابن آدم کی کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر ہی نہ فرمائی ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح سے نکالنے والا نہیں تھا۔ اچھا، اسی مضمون پر مزید روشنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی اس روایت سے بھی پڑتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل نظر تو وہ ہے جسے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اچھا، آئیے اب تیسرے پہلو کے اوپر۔ نظر کے معاملے میں ایک اور قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، یعنی اللہ کی فرمانی کرنے کی نظر پر ہرگز پوری نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی جو نافرمانی میں کی جائے نظر وہ نہیں پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح ایسی چیز میں کوئی نظر نہیں ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو، یا ایسے کام میں کوئی نظر نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی صاحب بن ضحاک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کے پورا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو۔ اچھا، مسلم نے اسی مضمون کی روایت حضرت عمر بن حسین سے نقل کی ہے کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر آج کی روایت اس سے زیادہ مفصل ہے، جس میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں نا کہ کوئی نظر کوئی قسم کسی ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا قطع رحمی کے لیے ہو۔ اب چوتھا پہلو اس کا یہ ہے کہ جس کام میں بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے، آدمی نے خام خواہ کسی فضول کام، ناقابل برداشت مشقت یا محض تعذیب نفس کو نیکی سمجھ کر اپنے پر لازم کر لیا ہو، اس لیے نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بالکل واضح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابو اسرائیل ہیں، انہیں نظر مانی ہے کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا ان سے کہو بات بھی کریں، سائے میں بھی آ جائیں، البتہ روزہ پورا کر لیں۔ اچھا، اس سے عقبہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے کہو کہ سواری پر جائے اور سر ڈھانکے، یعنی گویا منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عقبہ بن عامر کی بہن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کی اس نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو کہ سواری پہ جائے اور سر کو ڈھانک کے رکھے۔ اور ایک روایت میں حضرت بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کیا میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بہن کی مشکل میں پڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، اسے سواری پہ حج پہ کرنا چاہیے۔ آگے آئیے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالب سفر حج میں دیکھا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ ان کو دو بیٹے سنبھالے لیے چل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں سواری پہ بٹھاؤ، سواری میں لے کے جاؤ۔ اب آئیے پانچویں پہلو پہ، اگر کسی نظر کو پورا کرنا عملاً ممکن نہ ہو تو اسے کسی دوسری صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص نے اٹھ کر اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ میں فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب دیکھیے نا، دیکھا جائے تو مضمون تو بہت اچھا ہے، نیت بھی بڑی اچھی ہے، یعنی اللہ کے حضور کے ہاتھوں وہ مکہ کی فتح، پھر اس کی خوشی میں بیت المقدس جا کے پڑھنا پڑا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پڑھ لو. اسے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا تو تیری مرضی ہے. اور دوسری ایک اور بات میں ہے کہ حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تو یہی نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہوگی. گویا ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے، اگر مان لی جائے تو پھر وہیں پڑھ لی جائے. چھٹا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینے کی نظر مان لی ہو تو اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک تہائی مال دے دینا چاہیے، اور مالکیہ میں سے سخنون کا قول یہ ہے کہ اسے اتنا مال دے دینا چاہیے جسے دینے کے بعد تکلیف میں نہ پڑ جائے وہ. اچھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نظر تورر کی نوعیت کی ہو تو اسے سارا مال دے دینا چاہیے. اگر یہ نظر لحاج ہو تو اسے اختیار ہے کہ نظر پوری کرے یا قسم کا کفارہ ادا کر دے. اچھا، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنا وہ سب مال دے دینا چاہیے جس میں زکوٰۃ جو ہے عائد ہوتی ہو، لیکن جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا مکان یا ایسی دوسری جائیداد املاک، اس پر اس نظر کا اطلاق نہیں ہوتا. حنفیہ میں امام ظفر کا قول بھی یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے 2 مہینے کا نفقہ رکھ کر باقی سب صدقہ کر دے. اچھا، حدیث میں اس مسئلے کے مطلب جو روایت آئی نا وہ یہ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو عطاب مجھ پر نازل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ صحابہ نے نہیں جا سکے تھے تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو مسجد میں ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا. تو انہوں سے یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جان مجھے بتاؤ. میں نے کہا کہ جب مجھے ماہ مل جائے گی نا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری توجہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنے سارے مال سے 10,000 روپے سے اللہ رسول کے نام سے صدقہ کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو. میں نے عرض کیا پھر آدھا مال؟ فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا پھر ایک تہائی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اچھا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا کچھ مال اپنے لیے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ جن پر اسی غزوہ تبوک کے معاملے میں عطاب ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میں اللہ اس کے رسول کی راہ میں صدقے کے طور پر اپنے سارے مال سے 10,000 ہوتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارے لیے اس میں سے صرف ایک تہائی دے دینا کافی ہے. اچھا، اب ساتواں پہلو یہ بھی بڑا اہم ہے. یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی نظر مانی ہو تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پورا کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکام یہ ہے کہ اس بارے میں کہ اسے پورا کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات، یعنی بعض ایک دن یعنی مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. جب بعض فقہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہ مستحب ہے. اب 8واں پہلو کہ میت کے ذمے اگر کوئی نظر رہ گئی ہو تو یہ بڑا اہم چیز ہے، کیونکہ ہم اس بارے میں غور سے سنن جو ناظرین کو سن لینا چاہیے کہ میت کے ذمے اگر کوئی نظر رہ گئی ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. میت کے ذمہ اگر روزے یا نماز کی نظر رہ گئی ہو تو وارثوں پر اس کا ادا کرنا واجب ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ نظر اگر بدنی عبادت نماز یا روزے کی ہو تو وارثوں پر اس کا پورا کرنا واجب تو نہیں ہے. وہ نماز تو وہ آدمی ہر آپ اپنی نماز پڑھتا ہے، وہ کسی کا اور کی نماز پڑھ نہیں سکتا. اور اگر مالی عبادت کی ہو اور مرنے والے نے اپنے وارثوں کو اسے پورا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو اسے بھی پورا کرنا واجب نہیں. البتہ اگر اس نے وصیت کی ہو نا تو اس کے ترکے میں سے ایک تہائی کی حد تک نظر پوری کرنی واجب ہوگی. اچھا، مالکیہ کا مذہب بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر غیر مالی عبادت کی ہو یا مالی عبادت کی ہو اور میت نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب نہیں ہے، اور اگر میت نے ترکہ چھوڑا ہو تو وارثوں پر مالی عبادت کی نظر پوری کرنا واجب ہے، خاص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو. اچھا، حدیث میں اس مسئلے کے مطلب حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے ذمہ ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کر دو. اچھا، دوسری روایت میں بات یہ ہے کہ ایک عورت نے بحری سفر کیا اور نظر مانی کہ اگر میں زندہ سلام واپس گھر پہنچ گئی تو 1 مہینے کے روزے رکھوں گی. واپس آنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گئی.
اس کی بہن یا بیٹی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے تو روزے رکھ لے۔ ان روایات میں چونکہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جواب کے معنی میں وجوب کے معنی میں تھے یا انکار کے معنی تھے یا استحباب کے معنی میں تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کی نظر کے معاملے میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ مالی بات کے بارے میں تھی یا بدنی بات کے بارے میں۔ اسی بنا پر فقہا کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو نواں مسئلہ اس کا جو ہے پہلو جو ہے وہ ہے غلط اور ناجائز نوید کی نظر کے معاملے میں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس پر کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں چونکہ روایات مختلف ہیں اس لیے فقہا کے مسالک بھی مختلف ہیں۔ ایک قسم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں کفارے کا حکم دیا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیشت میں کوئی نظر نہیں ہے، یعنی گناہ میں کوئی نظر نہیں ہے، اور اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اچھا، عقبہ بن عامر جہنی کی بہن کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ وہ اپنی نظر توڑ دیں اور 3 دن کے روزے رکھیں۔ اور ایک اور عورت کے معاملے میں جس نے پیدل حج کی نظر مانی تھی، حضور نے حکم دیا تھا کہ وہ سواری میں حج کر جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اچھا، ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک نظر مان لی اس بات کا تعین نہ کیا کہ کس بات کی نظر مانی ہے وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے معیشت کی نظر مانی وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے اس نظر مانی ہے جسے پورا کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے پورا کر سکتا ہو اور وہ اسے پورا کرے، کرنا چاہیے اسے۔ اور دوسرے وہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ایک صحابی کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے دھوپ میں کھڑے رہنے اور کسی سے بات نہ کرنے کی نظر مانی تھی۔ اس کا قصہ نقل کر کے نا امام مالک نے موطا میں لکھا ہے کہ مجھے کسی ذریعے سے یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر توڑنے کا حکم دینے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہو کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ یعنی اس کے بارے میں بھی یعنی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ باقاعدہ اس نظر کا کفارہ ادا کریں، کہ اگر انہوں نے کہا تھا میں پیدل حج کروں گا یا دھوپ میں کھڑا رہوں گا یا روزہ رکھوں گا، یا اگر انہوں نے نہیں اس نے منع کر دیا کیا اس کا کفارہ ادا کروں گا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی بات کی قسم کھائی اور بعد میں وہ دیکھے کہ اس سے بہتر بات دوسری ہے تو اسے چھوڑ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو، اور اسے چھوڑ دینا اس کا کفارہ ہے، اسے چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ جو کام بہتر ہو کرے اور یہی اس کا کفارہ ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ جمہور علماء کا کہتے ہیں کہ وسیع معیشت کی نظر باطل ہے اور اسے پورا نہ کرنے پر کفارہ لازم نہیں آتا، اور امام احمد کہتے ہیں کہ کفارہ لازم آتا ہے۔ یہ وہ عام مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے پاس درپیش ہے، ہمیں نظر مان لی جاتی ہے، یہ نظر مان لی ہم نے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اس کے بارے میں تقریباً کوشش کی ہے میں نے، 8 پہلو ہر طرح سے اس کے سامنے آپ کو رکھے ہیں کہ اس کی روشنی کے اندر آپ جو ہے نا اپنی اس نظر کو دیکھا کریں کہ کس پہ نظر ماننی چاہیے اور کس نظر پہ کفارہ ہے، کس نظر پہ یعنی لازم آتا ہے، کچھ یعنی اور نظر ماننی نہیں چاہیے، اس میں وہ کفر ہو جاتا ہے، معیشت میں کوئی نظر نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ سر آپ کا، اینڈ اس کے ساتھ ہی اب ہمارا اس نشست کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی نشست تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔